اہل حدیث دیوبندی وغیرہ جو کہ بدعقیدہ ہیں، کیا ایسے مسلک سزا کے بعد جنت کے حقدار ہوں گے؟ جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کچھ مفتی عالم لا علمی پر کسی کے فعل کفر کو کافر کا فتویٰ دیتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بد مذاہب جو ہیں ان کے اندر تفصیل ہے۔ ایک تو بد مذہب وہ ہے کہ جس بد مذہب سے واقعی کفر صادر ہوئے ہیں اور ان کے اوپر وہ اڑا رہا ہے، تو اس بنا پر اس کے اوپر فتویٰ کفر جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ایسے بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر توبہ انہوں نے نہیں کی، توبہ سے پہلے مر جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا پائیں گے اور کبھی بھی وہ جہنم سے نکل کر جنت میں نہ آئیں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی بد مذہب یا بد عقیدہ ہے کہ جس کی بد مذہبی کفر کی حد تک نہیں پہنچی ہے اور کفر کر کے اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ اڑنے اور اصرار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو ایسے بد مذہب جو ہیں وہ بد مذہب تو یقیناً ہیں ہی، لیکن ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور جن کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا آخر کار وہ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی، اپنی بدعقیدگی کی سزا کروڑوں سالوں سے بھی شاید زائد ہو، جتنا کہ ہم کو عدد بھی معلوم نہ ہو، اتنی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار وہ نکل کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ کچھ مفتی عالم لا علمی پر کسی کے فعل کفر کو کافر کا فتویٰ دیتے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات اگر کرے تو وہ ناقابل تسلیم ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی کفر کا کلمہ منہ سے بکے اور پھر اس کو بعد میں اس توجہ آ جائے اس بات کی طرف، وہ اس کو خیال آ جائے، وہ اس کا ذہن جو ہے اس طرف وہ آ جائے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ کلمہ کفر کہا ہے، اور وہ اپنے اس کفر سے توبہ طائب ہو جائے، جو کفریہ کلمہ بکا ہے اس سے توبہ طائب ہو جائے، یا اپنے اوپر پشیمانگی جو ہے نا وہ طاری کرے، کہ یعنی افسوس کا اظہار کرے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کہا۔ تو اس طرح کا کفر بکنے والا جو آدمی ہے اس کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ہاں، لیکن اگر اس کو سمجھایا گیا، باقاعدہ اس کو سمجھایا گیا اور ہر طرف سے سمجھایا گیا کہ یہ جو تو نے کہا ہے، یہ بات کی ہے، یہ جو تو نے حرکت کی ہے یہ کفری حرکت ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتا رہا کہ جو مجھ پر فتویٰ دینے والے ہیں میں ان کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ کفر بک کے تو اپنے کفر پر اصرار کر رہا ہے، اور جب اپنے کفر پر اصرار کرے تو وہی شخص جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتویٰ کفر ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ طول کی سزا قتل ہے، تو آج تک جتنے علماء دیوبند وہابی وغیرہ پر گستاخی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگے ان کو واجب القتل کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ کیا ان کی گستاخی میں کوئی فرق ہے؟ یہ کسی بڑے ناواقف آدمی نے یہ سوال کیا جس کو پتہ ہی نہیں اصل صورت حالات کا۔ آپ دیکھیے اٹھا کر حسام الحرمین امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا الصوارم الہندیہ کتاب حضرت مولانا حشمت علی خان رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا اس موضوع کی دوسری کتابیں یا فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ جا بجا لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص ہو اگر وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور توجہ دلانے پر بھی وہ اس پر پشیمان نہیں ہوتا، توبہ طائب نہیں ہوتا،
تو وہ واقعی کافر ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ مرتد کے واجب القتل ہونے کے اوپر میں نے کتنے حوالے آپ کو یہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں کتنے حوالے دکھائے تھے کہ وہ واجب القتل ہے، اور اس سے پہلے بھی دکھائے تھے۔ یہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے، اور کسی صاحب نے پڑھا نہیں یا پتہ نہیں تو انہوں نے یہ مسئلہ یہ سوال لکھ دیا ہے، ایسی بات نہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ یہ سزا دینا در حقیقت ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور جہاں تک حکومت انڈیا کی تھی تو انڈیا کے اندر تو حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی ہی نہیں، انگریز کی حکومت تھی، جبکہ یہ اس قسم کے خرافات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی غازی علم الدین شہید جیسے لوگوں نے بعض اوقات اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، جب گورنمنٹ انجام نہیں دیتی تو کوئی اور آدمی انجام دے دے۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان بننے کے بعد جتنی حکومتیں پاکستان کے اندر آئی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، تو وہ سب اپنے اپنے وقت میں آ کے تو اسلام کو نعوذ باللہ اسلامی قانون جو ہے اس کو پسپا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہ ان سے کوئی امید اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کے اندر جو سزا ہے مقرر اس سزا کو یہ جاری کریں، کیونکہ اسلامی حکومت یہاں قائم ہی نہیں ہو سکی پاکستان کے اندر۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ معاملہ جو ہے اٹھایا جاتا، اور اٹھانے کے بعد جس وقت ثابت ہو جاتا کہ واقعی طور پر فلاں آدمی گستاخ رسول ہے تو اس کو وہی سزا دی جاتی جو سزا شرع شریف نے مقرر کی ہے۔ تو اگر لوگ یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے یا عمل پیرا ہونے کا موقع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اگر اپنے طور پر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ فتنے کا پیش خیمہ نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی تک ہی وہ معاملہ محدود رہتا ہے، جیسا کہ گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا واقعہ، وہ صرف سلمان کو قتل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ممتاز حسین قادری تک جو ہے وہ محدود رہا ہے، کسی وہ مذہبی گروہ کے اوپر اس کو مسلط نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر یوں یہ معاملہ چونکہ حکومت غیر اسلامی ہے، حکومت اسلامی ہے نہیں، اور یہ مذاہب ہیں اور فرقے ہیں اور ہر ایک کے پاس پاور ہے، ہر ایک کے پاس قوت ہے، تو اگر کوئی آدمی اٹھ کر تو ایک دوسرے فرقے کے اس طرح کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو قتل کرنا شروع کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لوگوں کو قتل کریں گے اور پھر ہمارے لوگ ان کو قتل کریں گے، پھر باقی کون بچے گا؟ تو اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے ہاتھ میں اس کو قانون کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، جب کبھی اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے تو اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ پٹ آف ہوگا۔